بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انسان ہمیشہ سے یہ کوشش کرتا آیا ہے کہ وہ قدرت کی جو بانٹ ہے، قدرت نے جو تقسیم کی ہے، وہ اس تقسیم میں سے اپنے مطابق اپنی زندگی میں آرائش اور آسائش کے مطابق اس تقسیم کو موڈیفائی کرے، اس کو مولڈ کرے، اس کو تبدیل کرے۔ لہٰذا مختلف اوقات میں انسان مختلف ایسے اقدام اٹھاتا ہے جو قدرت کے بالکل برعکس ہوتے ہیں، مگر انسان چونکہ سمجھتا نہیں تو وہ ان اقدامات کو اٹھانے سے پہلے سوچتا بھی نہیں، اور بالآخر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، یعنی کہ دن کے اختتام پر، انسان اپنے آپ کو کوستا رہتا ہے کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی، مگر اب پچھتائے کیا ہوتا جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ بالکل اسی طریقے سے جب اللہ پاک نے لوگوں کو مرد یا عورت کر کے پیدا فرمایا ہے، تو وہ لوگ جب یہ کوشش کرتے ہیں کہ قدرت کی اس تقسیم سے وہ لوگ اختلاف کریں اور مرد جو ہے وہ عورت بننے کی یا عورت مرد بننے کی کوشش کرے، تو اس سے پوری دنیا میں ایسے فکری، سماجی اور معاشرتی مسائل پیدا ہوتے ہیں جن کو نمٹنا، جن سے نمٹنا، جن کے اوپر بات کرنی، جن کے اوپر غور و فکر کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ آج جس اسپیسیفک موضوع پہ ہم گفتگو کرنے والے ہیں، یہ کہانی ہے ایک ایسے امریکی باشندے کی جو کہ تھا تو مرد، مگر اس نے 3 بچوں کو جنم دیا ہے۔ یقیناً آپ یہ خبر سن کے چونک گئے ہوں گے، اور آپ میں سے کئی دوستوں کو یہ بھی لگ رہا ہو کہ یہ خبر جھوٹی ہے، مگر ہم آپ لوگوں کو اپنے چینل دا انفارمیٹکس کی بہاف پر اس چیز کی یقین دہانی کرواتے ہیں کہ جو چیزیں ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے، آپ انہیں گوگل کر سکتے ہیں، آپ انہیں سرچ کر سکتے ہیں، اور آپ اس کے مطابق اگر آپ کو لگے کہ انفارمیشن ویلڈ ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ سبسکرائب کرنے کا طریقہ بڑا آسان ہے کہ آپ نے نیچے دی گئی لنک بار میں موجود سرخ رنگ کے سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اور وہیں پر موجود بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان کو دبا کر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس کو آن کرنا ہے۔ اس سبسکرائب کرنے کی وجہ یہ ہوگی آپ کی کہ آپ کو اسی طریقے کی، جس طرح کی ویڈیو آج ہم آپ کو تفصیل میں بتانے والے ہیں کہ کس طریقے سے ایک مرد نے 3 بچوں کو جنم دیا، اسی طریقے کی مختلف ویڈیوز آپ کو وقتاً فوقتاً ہم دکھاتے رہیں گے۔ ناظرین، کہانی کچھ یوں شروع ہوتی ہے کہ یہ بات ہے سن 1972 کی، جب امریکہ کی ایک سلطنت یعنی کہ سین فرانسسکو کی ایک عورت اور کوریا کے ایک مرد نے آپس میں شادی کی، اور دونوں امریکہ کے ایک بہت ہی صحت افزا اور خوبصورت علاقے جس کا نام ہوائی ہے، اس کے جزیرے ہونولولو پر چلے گئے۔ ہونولولو میں جب وہ لوگ وہاں رہتے تھے تو ان کے ہاں 1974 میں ایک لڑکی کی پیدائش ہوئی۔ یہ لڑکی بہت شاطر تھی، بہت تیز تراز تھی، چیزوں کو سمجھتی تھی، اس کا اسکول رزلٹ بہت اچھا تھا، اپنے سبجیکٹ میں بہت اچھی تھی، مارکس بہت اچھے لے کر آتی تھی، لیکن کچھ ہی عرصے بعد اس کو یہ محسوس ہوا، اس لڑکی کو، کہ یہ ڈسکریمنیٹڈ ہے، یعنی اس کو کسی نہ کسی حوالے سے تنگی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اس کو لڑکی ہونے کی سزا دی جا رہی ہے۔ تو اس لڑکی نے اس چیز کا تہیہ کیا کہ مجھے لڑکی نہیں رہنا بلکہ مجھے لڑکا بننا ہے۔ لہٰذا اس نے چونکہ خود اسکول کے اندر جو سبجیکٹ سلیکٹ کیے تھے وہ میڈیکل کے تھے، اور اس کا جو گریجویشن ہے وہ میڈیکل میں تھا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ بچے جو لائق فائق ہوتے ہیں ان بچوں کا سبجیکٹ جو ہے وہ میڈیکل کا ہوتا ہے۔ تو اس لڑکی نے میڈیکل کا سبجیکٹ سلیکٹ کیا، اور جب اس نے میڈیکل کا سبجیکٹ سلیکٹ کیا تو یہ اس چیز کی ذمہ داری اس کے اوپر عائد ہو گئی کہ آنے والے وقت کے اندر یہ لڑکی جو ہے وہ اپنے جسم پر جس طرح کے چاہے ایکسپیریمنٹ کروا سکتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس کے جسم میں کیا تبدیلیاں کی جا رہی ہیں۔ تو اس نے اس وقت کے جو سائنٹسٹ جو کہ جینڈر ٹرانسپلانٹ کر رہے تھے، یا اس کو ہمارے ہاں لوگ ٹرانسجینڈنگ کے طور پہ بھی جانتے ہیں، ٹرانسجینڈرز جو ہوتے ہیں جو ایک جنس سے دوسرے جنس میں اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہیں، تو ان سائنسدانوں کے پاس اس نے اپنا وقف کر دیا اور اس نے کہا کہ آپ مجھ پر ایکسپیریمنٹس کر سکتے ہیں۔ سائنسدانوں نے مختلف قسم کے ہارمونز جو کہ کسی مرد کے جسم میں ہوتے ہیں وہ اس لڑکی کے جسم کے اندر داخل کرنا شروع کر دیے، اور سن 2002 میں اس لڑکی کی جو یہ جو طریقہ کار شروع کیا گیا تھا ڈاکٹرز کی جانب سے، وہ اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہوا، اور یہ جو ایک عرصے سے یعنی کہ تقریباً 28 سال سے یہ جو معاملات ان کے ذہن میں چل رہے تھے، جس کے تحت وہ تجربے کر رہے تھے، وہ الٹیمیٹلی اپنے اختتام کو پہنچے، اور یہ جو لڑکی تھی وہ لڑکے میں کنورٹ ہو گئی 2002 میں۔ جیسے ہی لڑکے میں کنورٹ ہوئی تو اس نے اپنی متحدہ ہائے امریکہ جو سلطنت ہے، جو ریاست ہے امریکہ کی، اس کے ہر ایک دستاویز جو کہ اس کی زندگی کے ساتھ ریلیٹڈ تھا، چاہے وہ اس کا برتھ سرٹیفکیٹ ہو، چاہے اس کا ڈرائیونگ لائسنس ہو، اس کے اسکول کی اسناد ہوں، اس کے رزلٹ کارڈز ہوں، وہ ساری کی ساری چیزوں پر اس نے اپنا نام جو ہے وہ تبدیل کر کے تھومس ٹریس بیٹی رکھ دیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے اپنے جنس میں لڑکی سے تبدیل کر کے لڑکا لکھوا دیا۔
اب یہ دستاویزی طور پہ اور ریاست کے قوانین کے عین مطابق ایک لڑکی نہیں بلکہ ایک لڑکا تھی، اور جہاں جہاں پر اس کا نام لیا جاتا، اس کو یاد کیا جاتا یا اس کا تذکرہ کیا جاتا تو اس کو لڑکی نہیں گردانا جاتا تھا بلکہ لڑکا گردانا جاتا تھا۔ 2002 میں جب یہ لڑکی سے لڑکے میں کنورٹ ہو گئی، یہ سارے ہارمونز انجیکشنز لے کر، تو اس نے ایک مردوں کے اندر ناظرین ایک ہارمون ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے ٹیسٹوسٹیرون، تو اس کے اس نے انجیکشن لینے شروع کر دیے۔ ان انجیکشنز کی وجہ سے اس کا جو چہرہ ہے اس کے اوپر بھی بال آنا شروع ہو گئے، اس کے جسم کے اوپر بھی بال آنا شروع ہو گئے، اور یہ بالکل ایک مرد کی طرح دکھائی دینے لگی۔ تو اس نے ایک لڑکی سے شادی کی جس کا نام نینسی تھا، اور یہ شادی 2003 میں ہوئی۔ جب یہ نینسی کے ساتھ شادی کر کے ایک ہنسی خوشی زندگی گزارنے کی طرف مائل ہوا تو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس کو معلوم ہوا کہ یہ اور اس کی بیوی یعنی کہ تھامس اور اس کی بیوی نینسی دونوں بچہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر اس کی بیوی نینسی جو ہے وہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت سے قاصر ہے۔ اس چیز نے اس کو بہت زیادہ دکھ اور تکلیف پہنچائی، جس سے تھامس کافی زیادہ بد دل اور بد زبان ہو گیا۔ اس کے ذہن میں یہ چیز آنے لگ گئی کہ بد ذہنی جو ہے وہ اس کے دل کے اوپر چھانے لگ گئی کہ ہو سکتا ہے کہ ہم کبھی بھی اولاد حاصل نہ کر سکیں۔ مگر پھر اسے یاد آیا کہ جب اس نے اپنی سرجریز کروائی تھیں مرد بننے کے لیے تو اس کی باڈی کے انٹرنل آرگن یعنی پلیسنٹا وغیرہ، بچہ دانی وغیرہ، وہ تو اس نے نکلوائی ہی نہیں، لہٰذا اگر وہ آج ہی اپنی ادویات جن کی وجہ سے وہ مرد بنا ہوا ہے ان کو چھوڑ دے تو وہ دوبارہ خواتین کے اندر کنورٹ ہو سکتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ اپنی ادویات چھوڑیں، اور ساتھ ہی یہ جو تھامس ہے اس نے میل سپرم جو ڈونیٹڈ سپرم ہوتے ہیں، مرد کے جراثیم ہوتے ہیں ڈونیٹڈ، ان کو اپنے جسم میں داخل کروایا۔ اب اس سے کیا ہوا کہ قدرت کے فیصلے کو سب سے پہلے تو چیلنج کیا گیا، اور اس کے ہاں 3 بچے اکٹھے اس کے جسم کے اندر نشو و نما پانے لگے، مگر یہ پہلی اٹیمپٹ تھی، لہٰذا یہ 3 کے 3 جو بچے ہیں وہ ضائع ہو گئے۔ ان تینوں بچوں کے ضائع ہونے کے بعد نینسی اور اس کے خاوند یعنی تھامس جو کہ بچے پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، ان دونوں نے ہار نہیں مانی اور ایک دفعہ پھر سے پریگننسی کنسیو کرنے کا ان لوگوں نے جو ہے وہ پلان کیا۔ اور اس دفعہ کیا ہوا کہ جب دوبارہ اس پلان کو انہوں نے ایک مؤثر انداز میں ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کی تو ان کے ہاں ایک بچی پیدا ہوئی جو بالکل ٹھیک تھی، اور پھر اس طریقے سے 3 بچے لگاتار جو ہیں وہ تھامس نے پیدا کیے، جن میں سے بچوں جو ہیں وہ 2 لڑکے اور 1 لڑکی تھی، اور ایک کا نام آسٹن ہے، ایک کا نام سوزن ہے۔ اور اس طرح یہ 3 بچے جب پیدا ہوئے تو ان تینوں بچوں سے آگے جیسے جیسے ان کی نسل بڑھتی گئی تو 2008 کے اندر اس چیز کا فیصلہ کیا تھامس نے کہ اب وہ اپنے جسم کے باقی اعضاء کی بھی ٹرانسپلانٹیشن کرائے گا۔ یعنی کہ پہلے تو اس نے اپنے جو چیسٹ ہے، جو چھاتی ہے، جو اس کے دودھ تھے اس کو اس نے ختم کروا دیا تھا، لیکن اب یہ جو نیچے والا جو اس کا آرگن ہے یعنی کہ اس کی اووری وغیرہ جو ہے، یعنی کہ اس کی جو نچلی سائڈ ہے جو خواتین کی شرمگاہ ہوتی ہے، اس کی جگہ پہ اب اس نے مردانہ شرمگاہ کو امپلانٹ کروانا تھا، جس کو لوور سرجری کا نام دیا جاتا ہے، اور یہ میڈیکلی پاسبل ہے، آپ اس کو گوگل پر دیکھ سکتے ہیں، یہ فیک نہیں ہے۔ تو اس نے نیچے والے آرگنز کی جو سرجری ہے وہ کروانا سٹارٹ کر دی۔ جب نیچے والے آرگنز کی سرجری بھی اس نے سٹارٹ کروائی تو اس کے بعد ان دونوں کی زندگی مزید آسان ہو گئی۔ تو 2012 کے اندر جو اس کی بیوی ہے نینسی، اس نے تھامس سے طلاق لینے کے لیے جو ہے وہ عدالت میں دعویٰ دائر کیا۔ جب عدالت میں دعویٰ دائر کیا تو تھامس نے یہ کہا کہ مجھے اپنی بیوی کو طلاق تو دینی ہے، مگر بچے کس کے پاس رہیں گے؟ اب یہ ایک بڑا کٹھن مرحلہ تھا عدالت کے لیے، کیونکہ آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے ہاں کوئی ایسا کیس آیا ہو جس میں مطلب باپ کے خانے میں ایک بندے کا نام لکھا ہے لیکن پیدا بھی اسی بندے نے کیا ہو بچوں کو، تو ان کے لیے یہ خاصا مشکل تھا۔ لیکن عدالت نے اس کے باوجود یہ کارروائی جاری رکھی، اور اس نیت کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ کہ وہ کسی ایک رزلٹ پر پہنچیں گے، کوئی ایک اینڈ رزلٹ نکالیں گے، ان لوگوں نے اس رزلٹ کو جو ہے وہ نہ تو پبلک کیا اور نہ ہی انہوں نے اس کے اوپر کوئی اور کام کیا، بلکہ الٹیمیٹلی یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ جو بچے ہیں ان کا پورے حق تھامس کا ہی ہے، جو کہ ان کا باپ بھی ہے اور ان کی ماں بھی ہے۔ ماں اس حوالے سے کہ اس نے اس کو پیدا کیا ہے ان بچوں کو، اور باپ اس حوالے سے کہ جتنے بھی ڈاکومنٹس، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ 2016 میں اس نے ایک اور عورت کے ساتھ جو ہے وہ شادی کر لی، اور وہ شادی ابھی بھی چل رہی ہے۔ یہ امریکہ کی اس ریاست یعنی ہونولولو کا ایک واحد انسان ہے جس نے زندگی میں پہلی دفعہ بچے پیدا کیے ہیں 3، اور یہ پوری دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کوئی مرد جو ہے، جو کہ ڈاکومنٹڈ مرد ہے، اس نے بچے پیدا کیے ہوں۔ ناظرین، وہاں کے لوگوں نے اس چیز کے اوپر کافی طنز بھی کیا ہے، کافی زیادہ سوالات بھی اٹھائے گئے، بہت سے شوز بھی اس شخص پہ کیے گئے، پوری دنیا میں اس کا چرچا ہوا، اور بالآخر
اس شخص کو جو ہے وہ اب لوگوں نے چھوڑ دیا ہے اور اب یہ اپنی زندگی آرام اور سکون سے امریکہ میں گزار رہا ہے اور مختلف ٹرانسجنڈرز کے حقوق کے لیے آواز بھی بلند کرتا ہے اور مختلف کانفرنسز میں جا کے تقاریر بھی کرتا ہے۔ اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ خالق و مالک کائنات کسی بھی شخص کو قدرت کے فیصلوں میں مداخلت کرنے کی توفیق ہرگز نہ دے۔ ایسی زبردست انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی ہمارے چینل دا انفارمیٹکس کو سبسکرائب کیجئے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ نیچے دی گئی لنک بار میں موجود سبسکرائب کے بٹن کے بعد وہیں پہ موجود جو بیل آئیکن ہے، جو گھنٹی کا نشان ہے، اس کو دبا کر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس کو آن کر لیجئے۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔